بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس آدمی سے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹی، 70 سے مراد ہے بہت زیادہ، ہو سکتا ہے 200 باری ٹوٹی ہوگا۔ جس آدمی سے 70 دفعہ توبہ ٹوٹی ہو، یعنی ایک دن میں بہت دفعہ ٹوٹی ہو اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے، تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے۔ ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے، وکھی جیسے سارے کرندے پہن میں کر لیا تھا کی ہو گیا، یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے، یہ نہیں چھوٹے گا۔ لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا، 2-3 دفعہ آیا، پھر تو ملاقات نہیں رہی، شراب کی عادت تھی، تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتا میرے لیے دعا کریں، مجھ سے شراب چھوٹتی نہیں۔ اور ایک دن تو اتنا رویا اس کی چیخیں نکل گئیں۔ تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے، اور اگر کوئی توبہ پہ پکا ہو جائے، یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے توڑتا ہے، کرتا ہے توڑتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے۔ ایک دفعہ جاوید چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر بنا رہے ہیں، آپ کا نوکر اگر 3-4 دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے طارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا۔ میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ جو سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے راہ پیا تے اے زمین پئی تے چھٹی کرو۔ تو میں تو اپنے بیٹے سے گزارا نہیں کروں گا، اس کو فارغ کر دوں گا، تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کی رحمت، اس نے خود رحمتی وسعت کل شیء، کہتا میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ، پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ اس کا معاملہ بہت آسان ہے۔ اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تاوان بھگتنا پڑے گا۔ یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، فیہا ہے، ہاں یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا ہے، جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں اور ان میں قاتل 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اپنی موت مر جاتا ہے، تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے۔ لیکن 100 کا قاتل توبہ کر لے، زنا کرنے والا توبہ کر لے، کفر کرنے والا توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس نے جو توبہ پکی کر لیتا ہے، پکی، تو میں کیا کرتا ہوں اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہوں، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ ایک دفعہ نعیم بٹ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کہنے لگے مولانا صاحب میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا جی میں تو کوئی دعویٰ نہیں کیتا بھائی میریاں زیادہ، کہا نہیں میں لاجک دیتا ہوں، کہا ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں، شوبز کی دنیا میں تھے وہ، تو اب میں نے کر لی پکی توبہ، تو آپ کی نیکیاں اتنی نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، وہ سارے لکھے گئے نیکیوں میں، تو میری نیکیاں آپ سے بڑھ گئی۔ میں نے کہا بڑی زبردست آپ نے لاجک دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو توبہ پر اللہ تبارک و تعالی ہر شے معاف کر دیتا، یہ مہینہ مغفرت کا ہے، بخشش کا۔ یہ مطلب نہیں کہ بھائی
ڈنڈے بھی مارتے رہو اور اللہ بخشش کر دے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ کی رحمت کسی شے کی حقوق العباد معاف کر دے, حقوق اللہ معاف کر دے. اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اس کا قانون ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ. تو ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو. تو وہ بھاگ گئے طائف. ان کو کسی نے کہا جو آ کے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دیتے, اور جو آ کے معافی مانگے اس کو معاف کر دیتے. تو کہنے لگے میں نے منہ چھپایا اور چپ کے راستوں سے مدینے پہنچا. اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. سب ایسے ہوئے تو ان کا چہرے سے کپڑا ہٹایا. تو کہنے لگا مجھے امن چاہیے, میں امن کا طلبگار ہوں. تو آپ نے فرمایا اواشیون انت, تو وحشی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا, لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر کوئی آ کر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو آپ پناہ دیں. تو تجھے پناہ ہے, کچھ نہیں, بول بیٹھ. تو کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں. آپ نے کہا کیا؟ پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نا, مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں. آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا. آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے, قتل کرے, زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا, جو میں نے ابھی آیت پڑھی. تو میں نے تو یہ سارے کیے ہوئے ہیں, تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے کہا اللہ کہہ رہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے, جو ایمان لے آئے, جو اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا. وہ کہنے لگا ایمان بھی لاؤں, توبہ بھی کروں, اچھا عمل بھی کروں, یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں, کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں شرک معاف نہیں کروں گا, باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں. تو اس پر کہنے لگا وحشی مجھے قتل تو نہیں کرے گی نا, مجھے امن تو ہے نا؟ آپ نے کہا ہاں ہے. کہا اچھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا, باقی جس سے چاہوں معاف کروں, اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی. کیا میرے نبی کا ظرف ہے, چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہے, اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا, ناک کاٹ لیا گیا, کان کاٹ لیا گیا, پیٹ چیر دیا گیا, کلیجہ ہندا نے چبا لیا اور سارا آنتیں نکال کے باہر پھینک دی, اور آپ ان کی میت پر اتنا روئے تھے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں. تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ روئیں نہیں, ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے, حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی, حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں, ہم نے عرش پہ لکھوا دیا ہے. تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان بندو, کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو, اور میرے کہا. اب آدمی سبھی اولاد کو کہتا تو میرے چنے جمع ہیں, جب وہ نافرمان ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے, نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, تم گھبراؤ نہیں, تم توبہ کرو, میں سارے معاف کر دوں. کہنے لگا ہاں اے گل ٹھیک. پھر اس نے کلمہ پڑھا. تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتا یار, میرا چچا تو شیر تھا, تو نے کیسے قتل کر دیا؟
پھر اس نے ساری کہانی سنائی کہ مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا، ان کا غلام تھے یہ، کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم الصلاۃ والسلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا، ایسا میرے اوپر اتنا خوف تھا، اور آپ کے گرد جانا ویسے ہی مجھے پتا تھا محال ہے، چاروں طرف پیرا ہے۔ میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے، تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر بھی چل رہی تھی۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا تو وہ اندھا دھند، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچھا پھینکا تو ان کے لگا، تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے، حالانکہ مجھے پتا تھا میرا برچھا وار کر کام کر گیا ہے۔ تو پیچھے آوازیں ابا ہمارا ابا ہمارا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ تو اس پر اللہ کے نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کی لڑیاں لگ گئیں آنسوں کی، حالانکہ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ۔ تو یہ بخشش کا 10 دن ہے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ اچھا، ایک بات چلتی ہے، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس کو چاہے معاف کر۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں، حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے، حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے، حقوق العباد کی عدالت سخت ہے، اس میں وہ بندہ بھی انوالو ہوگا جو مظلوم ہے، تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے، یہ اللہ کو قدرت۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سارے ظلم کے قتل تھے، ناحق۔ ایک قتل کرو تو قرآن میں بھی پڑھ کے سنایا کہ جہنم کی آگ ہے۔ ہمارے علاقوں میں قبائلی دشمنیاں، خاندانی دشمنیاں اور سیاست کے نام پہ دشمنیاں، زمین پر لڑائیاں، زمین وہیں پڑی رہتی ہے، دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، مارتا کوئی ہے، قتل کسی اور کو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، اور آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا قتل کروایا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا کٹھی ہو جا، ہاں بھائی مار دے ہو، اور مارنا تو ایک گولی نہ الٹھا ہو جانی ہے، تو 7 ارب انسان کہہ رہے ہیں مار دے، اور مارنا بے گناہ ہے، وہ آدمی قتل کا حقدار نہیں، تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ اس ایک کے بدلے 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہ ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے قتل ہیں، نماز پڑھتے کو گولی مار دیتے، تو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائیو، اپنے ماحول میں صلح کراؤ لوگوں کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے، بلکہ ناقابل عمل ہے، یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھی ہے۔ 150 پونے 200 سال پرانا انگریز کا قانون ابھی تک چل رہا ہے، اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو۔ علاقے کے جو با اثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں صلح کرائیں، وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان میں لوگوں کی صلح کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں، نفلی حج سے بہتر، نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں؟
جنت کیسے بنائی؟ اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ خلق الفردوس الاعلی بیدہ، جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ مور کو رنگ دینے والا عارضی جہاں میں ایسے حسن کے کرشمے دکھاتا ہے، ہمیشہ کے جہاں میں اس نے کیا رنگ بھرے ہوں گے، کون سوچ سکتا ہے؟ کوئل کو آواز دینے والا اور انسان کی آواز میں جادو بھرنے والا، چند دن کی زندگی میں ایسی آوازیں بنا دی جہاں جا کے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں آواز کا سحر کیسا ہوگا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔